ایمان کے نور کی برکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا شخص بحالت زنا مومن نہیں ہوتا، اور چور بھی بحالت چوری مومن نہیں ہوتا، اور اسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اور اضافہ کرتے ہیں، اور نہ لٹیرا اس وقت مومن ہوتا ہے جب کہ وہ ایسی بڑی لوٹ میں مشغول ہوتا ہے کہ لوگ بے بس ہو کر اسے نظریں اٹھا کر دیکھا کریں اور اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ایک اور طریق میں ہے، مگر توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ معصیت کی حالت میں ایمان کا نور باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ نور باقی رہتا تو وہ یہ معصیت ہی کیوں کرتا؟ یہ نور ایمان کا وجود عینی کہلاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب چور چوری کرتا ہے اور اس میں مشغول ہوتا ہے، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی اس حالت میں مومن نہیں ہوتے، اور جب کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، اس بندے سے اس کا ایمان کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے اشارہ کر کے دکھلایا کہ اس طرح پہلے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں، پھر ان کو نکال کر علیحدہ کر لیا ایسے، اور اگر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی طرح واپس آ جاتا، یہ کہہ کر پھر انگلیاں ملا لی ایسے واپس آ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کی حالت میں بندہ مومن کامل نہیں رہتا، اور اس کا نور ایمانی نکل جاتا ہے، نور ایمانی نکل جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سب کی آنکھیں موجود ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آنکھ بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ نظر نہیں آئے گا۔ اب ہم آنکھ بند کریں، ایک بندے آنکھیں ہی نہیں ہیں، اسے بھی نظر نہیں آتا، ہمیں بھی نظر نہیں آتا۔ روشنی تو ہے لیکن آنکھیں کیا کی ہیں؟ بند کی۔ مسلمان تو ہے لیکن وہ جو نور ایمان تھا وہ کیا ہو گیا؟ جس طرح آنکھیں بند کی ہیں وہ بند ہو گیا، اب اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے ایمان کیا؟ آگے روایت آئے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زانی جب زنا کرتا ہے تو سائبان کی طرح ایمان اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک؟ جب وہ زنا کر چکا ہوتا اس کے بعد ایمان داخل ہوتا ہے۔ اس حالت کے اندر موت آ گئی تو کیا آپ اندازہ کریں۔ اور یہ گناہ آج کل عام ہوتے، لٹیرا، چوری، زنا، شراب کھلے عام، باقاعدہ اسمبلی سے لائسنس مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کے باوجود پولیس والے خود سپلائی کرتے ہیں، انتظامیہ خود سپلائی کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے عام ہو جائے، جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر آپ اس سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے؟ وہ جھوٹی FIR نہ کاٹے، وہ جھوٹی گواہی نہ دے، وہ ناحق قتل نہ کرے، وہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس لائٹ ہی کوئی نہیں، ایمان والا نور ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ وہ اپنے لڑکوں سے فرمایا کرتے تھے، جسے شادی کی ضرورت ہو ہم اس کی شادی کر دیں، کیونکہ اگر تم میں کوئی زنا کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا نور اس سے چھین لے گا۔ بعض نوجوان لڑکے جب کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے، گھر میں شکایت آتی، چند دن نہیں گزرتے وہ شادی کروا دیتے، پہلے کر لیتے۔ ضرور انتظار میں ہونا، بیٹا کوئی کارنامہ کرے گا تو ہم شادی کریں گے۔ پہلے جب عمر ہو جائے تو والدین کے ذمہ ہے کہ وہ نیک صالح رشتہ ڈھونڈ کر اپنے بچوں کا کیا کرے، اور اس زمانے کے اندر تو جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے۔ ہر طرف بے حیائی کا ماحول ہے، رشتے ڈھونڈتے اچھا یہ کہتے ہیں رشتے نہیں ملتے، ادھر لڑکی والے کہتے ہیں نہیں ملتے، عمریں ادھر 40 سال تک پہنچ جاتی ہے، ادھر 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کون آئے گا مناسب؟ دیکھیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بتا سکے یا میری نظر میں جو ہر لحاظ سے مکمل ہے جی، اس طرح کوئی بھی نہیں۔ میرا بھائی ہے، اس کے اندر خامی ہے،
میری بیٹی ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خامی ہوگی، کچھ نہ کچھ کیا ہوں گی، صفات ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھا مناسب ہے، نبھ سکتی ہے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہے، باطن کے، اور جہاں سے طلاقیں ہوتی، اگر پہلا پتہ ہوتا شادی کراندے کے، بعد کے معاملات تو بعد کے ہے نا، کیا ہوتا ہے کیا، وہ تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ ہم ظاہری طور پر دیکھیں اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، اللہ سے مانگ کے رشتہ کریں۔ اسی تو مائنو پیچھے لانا، ایک ماں باپ ایسا نہیں ہے میرے نزدیک جو دعا کرتا ہو اپنی بیٹی کے لیے کہ تسی دعا کرو، تو پھر انہوں کے اندر چنگا جا رشتہ ڈھونڈی، اس کا تو پیشہ ہے۔ وہ رکشے والے کو بھی امریکہ میں بٹھا کر وہ رشتہ کروائے گی آپ۔ اپنی اولاد کے لیے خود مانگنا، اللہ سے رو التجا کر کے، اور خود رشتہ تلاش کرنا۔ خود کیا کرنا؟ آج کل تو تصویروں کے ذریعے ہوتا ہے، تصویر کے اندر کردار تو نظر نہیں آتا، کیوں جی؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لڑکے کی کیا دیکھو؟ دوست دیکھ کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تصویر میں دوست نظر آئیں گے، کردار نظر آئے گا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کسی درس میں پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، انگلینڈ کا ان کا کوئی مرید تھا، تو اس نے تصویر دکھائی کہ جی یہ بندہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، بہت بڑا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مالدار قسم کا نا، یہ سہولیات، یہ حضرت نے تصویر دیکھی، کہا رشتہ مت کرو۔ رشتہ، اب ہر بندے کو یقین کامل تو نہیں ہوتا نا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، بندہ مالدار بھی ہے، تصویر بھی ٹھیک ہے، شکل سے سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اتنی کوالٹیاں ہیں، سارا کچھ۔ تحقیق میں لگ گیا کہ حضرت نے منع کیوں کیا ہے، شک آ گیا اس نے، یا اپنی طرز پر اس نے دیکھنا چاہا کہ پیر صاحب میرے سچے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا وہ نیچے سے اپاہج تھا۔ کیا تھا؟ تصویر میں نہیں نظر آئے گا کہ لڑکا چرسی ہے، خبردار تصویر دیکھ کر شادی مت کریں۔ تصویر نہیں بتائے گی کہ یہ شرابی ہے، تصویر تو ایک لمحے کی بس ایک شاٹ ہے، اس کے اندر کتنی بھی خوبصورت آ سکتی ہے، لیکن کردار تو تصویر نہیں بتا سکتی۔ جا کر ملنا، اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے استاد میرا کراس فیلو تھا، تو ہمارے استاد ہی نے اس کو اپنی بیٹی دی، پہلے اپنے والد کو لائے، لڑکا دے گا، پورے کلاس میں سب سے لائق، خوبصورت بھی بہت، ہر لحاظ سے بڑا نائس بچہ تھا۔ مدرسے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تمام چیزیں اس طرح دکھائے، اس کو نہیں پتا کہ استاد مجھے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے، اور اپنی بیٹی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جب پورا مکمل جانچ پڑتال کی ساتھیوں سے، اس کے بعد بیٹی کا رشتہ دے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو پنجاب میں ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر، یہ صرف میرا خیال پنجاب میں ہو رہا ہے، ادھر بھی نہیں ہے، KPK میں بھی نہیں ہے، کراچی میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے، اور کسی پہاڑی علاقے میں تصویر دیکھ کر شادی یا رشتہ نہیں کرتے۔ یہ مصیبت یہاں پر ہے، اور پھر جیسی تصویر ہوتی ہے پھر وہ رشتے بھی پھر ایسے ہی نکلتے۔ اس لیے دیکھ کر، کردار دیکھ کر۔ اچھا پتہ چلا نیچے سے اپاہج ہے، کیا ہے وہ تصویر یہاں سے اوپر تھی، پھر اسے پتہ چلا کہ مشورہ کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تصویر کے اوپر مت جائیں۔ اس لیے جب وقت ہو جائے، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا، یہ تو چلو ایک میری بات ہے، کیا فرمایا؟ 3 چیزوں میں جلدی کرو، دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو، بیٹی جوان ہو، اور نماز کی۔ یہ 3 چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ جب نبی کہہ رہا ہے دیر نہ کرو، تو پھر اب دیر کریں گے تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ میں نے اس دن بتایا، نبی کی ایک ایک بات کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں، کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے جو ذلتیں ہیں، اس سے بچنا ہے، بعد کے پیشمانی سے بچنا ہے۔ اب بعض بچیوں کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں کہ کوئی گیا گزرا رشتہ بھی نہیں ملتا، والدین انتظار کوئی آئے صحیح لیکن نہیں آ رہا، گزر رہی۔ اب اس کے ہر رات جو اس کے ارمان خیالات ہے، اس کا گناہ والدین کے سر ہے۔ میں خود جانتا ہوں، آخری بات، بہت بڑا پرہیزگار، 2 بیٹیاں ہیں، میرا حال دونوں عالمہ ہیں ابھی تک۔ جب میں فارغ ہوا تھا اس وقت وہ رشتے کا مجھے کہہ رہا تھا، 3-4 علماء دکھائے، خود کو بھی میں نے پیش کیا، وہ نہیں جی ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی ہیں، خود وہ دین کے کام کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اب اس دینداری کے کیا فائدہ جوان بیٹیاں گھر میں؟ کب تک انسان صبر کرے گا؟ انسان ہے نا، شیطان نے تو ماں باپ کو نہیں چھوڑا یار۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ پہلے نبی تھے، انہیں بھی وسوسے کے اندر شیطان نے پھسلایا۔ میں اور آپ تو ہے ہی گناہ گار چاروں طرف سے، ہمارا تو ایمان کا کوئی پتہ نہیں، یہاں 10,000 کوئی دے دو ہم بندہ مار دیں، ہمارے تو ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ پھر ایسی لذت والی چیز کی طرف تو بڑا سے بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی کہ اپنے آپ کو بڑا ایمان والا سمجھتا ہو، ایسے موقع پر پھسل جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ معاشرے میں اگر شادیاں جلدی ہو جائیں، ہمارے معاشرے سے تقریباً تمام برائیاں خود بخود ختم ہوں گی۔
ایک کہنے پیروں پر کھڑا ہوں گا۔ جمعے میں بھی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادی کرو اللہ تمہیں مالدار کرے گا۔ ایک کہندے نہیں پہلا مالدار ہو کے شادی کریں گے پھر کنگال ہو جاندے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا کرو؟ شادی کرو اللہ تمہیں مالدار کرے، بلکہ خود قرآن کے اندر ہے کہ تم شادی کرو میں مالدار کروں گا۔ یہ کہتے ہیں ہم مالدار ہو کر اللہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اس کی مثال میری قسمت میں 50 روپے ہیں لیکن گھر والی کی قسمت میں 1 لاکھ ہے، 2 ملے کہ نہیں؟ اب اگر جب تک میں مالدار ہونے کی کوشش کروں گا پتہ نہیں میرے نصیب میں کب لاکھ روپے لکھا ہے، لیکن ادھر شادی کروں گا ہو سکتا ہے پہلے دن ہی لاکھ روپے نصیب میں آ جائے۔ قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ کس طرح اللہ زندگی بدلتا ہے، اللہ رزق ساتھ ہم اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ نے خود بتایا کہ ہر بچے کا رزق کہاں لکھا جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اور جب بیگم لے آندی ہے تو ادھر رزق بھی آ نہیں گیا، کیوں جی؟ نالی اگوں بچہ آ جائے ادھر رزق بھی آ گیا تو تمہیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی روزی میں جو ہے اللہ تمہیں دے گا کیونکہ آپ بڑے ہیں گھر کے۔ بیگم کے حصے کا رزق بھی آپ کو ملے گا، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے اس کا رزق بھی آپ کو ملے گا۔ مالدار ہوئے کہ نہیں؟ بس یہ ہے۔ لیکن یہاں کیا کوٹھی بنے گی پھر وہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پھر اگر کچھ ان بن ہو جائے تو دوسری باری شادی کر دیں بندہ بڈھا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو کر اور ان پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شک سے اور تردد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔